ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میٹھی عید ہے. عید کے پرمسرت موقع پر ہمارا مہمان بھی بہت خاص ہے. صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ثقافت عظمہ زاہد بخاری، اور پنجاب میں آپ ان کو دیکھتے ہیں کس طرح سے مریم نواز شریف کی کارکردگی کو سامنے رکھتی ہیں اور اپوزیشن کو اور مخالفین کو جو ہے کس طرح سے آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آئیں اور سب سے پہلے ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے، اپوزیشن کو عید مبارک کہیں گے؟ ہاں، عید مبارک سب کو کہنی چاہیے. بالکل کہوں گی عید مبارک سب کو. میں نے سارے پاکستانیوں کو کہا، اس میں اپوزیشن بھی آ جاتی ہے بھائی. بانی پی ٹی آئی بھی اس وقت عید منا رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے ان کے عید حوالے سے؟ مبارک. اور کیا کہوں ان کو؟ کوئی ان کو یا یہ کہہ سکتی ہوں تھوڑا کٹ کھا لیں. مطلب انہوں نے تو رمضان میں بھی اپنی وہ نہیں چھوڑی، وہی کھانے پینے کی جو ان کی روٹین ہے، تو کم کھایا کریں. اس عمر میں اتنا نہیں کھانا چاہیے. آپ کے پاس تو ہوگی بات کہ کیا کھاتے ہیں؟ بہت سارا کچھ کھاتے کیجول ہیں، بہت کھاتے ہیں، خوش خوراک آدمی؟ بہت زیادہ. مطلب میں نے وہ جو چیزیں ہم سے شیئر ہوتی ہیں، میں حیران ہو جاتی ہوں کہ 72 سال 72 شاید ان کی ایج ہے. اس کے قریب اس ایج میں اتنا بندہ کھا سکتا ہے؟ سیریسلی. لیکن ورک آؤٹ پھر کرتے ہیں شاید اس لیے ان کو. یا پھر بھی خدا کا خوف کرو، ورک آؤٹ کر کے میدا تو بیچارہ 72 ایئرز کا ہے نا. لارج انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن تو 72 ایئرز کی ہے نا. اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، نہیں ہٹیں گے، نہیں. چلو بھائی کھاتے ہیں، پھر من مرضی ہے ان کی، کیا کر سکتے. میں نے تو مشورہ دیا تھا تھوڑا کھایا کریں. اچھا، ایک سال کی کارکردگی بڑی بہترین رہی. رمضان نگہبان 2 دفعہ ہم مریم نواز شریف کی جانب سے گربا میں، اس دفعہ ایک پیکج کی شکل میں ہوا، پچھلی دفعہ اور طرح سے. کیا کہیں گے ایک سال کی کارکردگی میں، جس میں صحت کارڈ بھی ہے، جس میں ہمت کارڈ بھی ہے، جس میں کسان کارڈ ہے، لائف سٹاک کا ہے، وزیر اعلیٰ نیوٹریشن پروگرام ہے، اپنا گھر اپنی چھت پروگرام، اتنا کچھ ہے. اگلے 4 سال کے لیے کیا سوچا ہے؟ کتنا کچھ اور اتنی نان سٹاپ سپیڈ کے ساتھ لگے ہیں، اس پر کیا کہیں؟ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، اور یہ چیف منسٹر کا وہ ویژن اور ان کی محنت ہے جو آپ کو ان پروجیکٹس کے اندر نظر آتی ہے. اور میں نے بار بار ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو کسی فائل کے لیے یا صرف اشتہار کے لیے نہیں ہیں. یہ وہ تمام پروجیکٹس ہیں کہ جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. اپنی چھت اپنا گھر میں 20,000 لوگوں کو قرضہ مل چکا ہے، جس میں سے 11,500 سے زیادہ گھر بن چکے ہیں. اور جو کسان کارڈ ہے اس میں 50 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ کراپ کے آنے ان کو 2 دفعہ ملے گا پیسے، اور وہ اپنی خریداری 50 ارب روپے کی کر چکے ہیں. ابھی عید سے کچھ دن پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے جو کسان کو انسینٹو دیا تھا کہ جو زیادہ گندم اگائے گا اس کو فری ٹریکٹر ملے گا، تو ان کو 22 سے 25 لاکھ روپے والا جو ٹریکٹر ہے فری آف کاسٹ اس کسان کو جنہوں نے جو ہے وہ گندم اگائی تھی اور جس کا بیلٹنگ میں نام آیا، ان کو 22 لاکھ روپے کا ٹریکٹر جو ہے وہ فری دیا. کی مریم نواز شریف صاحبہ نے تو لوگ حیران اور تھے، وہ یقین نہیں کر رہے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے پرینک کال. ہاں ایگزیکٹلی، ہوتی بھی ہے ہمارے بہت ساری پرینک کال. تو وہ ان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ اتنی ایکسیسیبل ہے کہ وہ عام لوگوں کو فون کر کے اس سے فیڈ بیک بھی لے رہی ہے، ان کو خود بتا رہی ہے کہ آپ کا ٹریکٹر نکلا ہے. اور بڑی ایکسائٹیڈ تھیں کہ 22 لاکھ روپے کا ٹریکٹر جو ہے کسان کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے، یہ کسان ہی بتا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں. جو سرگودا والا ہاسپٹل ہے اس کا انوگریشن جون میں ہونے جا رہا ہے. اسی سال کینسر ہاسپٹل کی OPD شروع ہو جائے گی. تو الحمدللہ جو یہ تمام پروگرامز ہیں یہ چلتے رہیں گے اگلے سالوں میں کے اندر بھی. اپنی چھت اپنا گھر کے ساتھ جو ان کا ایک ویژن ہے کہ مجھے ایک سال میں 1 لاکھ لوگوں کو یہ قرضہ دے کے ان کے گھر بنوانے ہیں، تو وہ بھی چلتا رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوئی دوسری وہ نہیں ہے کہ اگر CM کو کوئی اور جو ہے وہ پروجیکٹ سمجھ میں آ گئی، ان کو لگا کہ یہ بھی بہت ضروری ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو لاہور کو پیرس بنانا ہے، یا تو وہ خواب جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ چل رہا ہے. لاہور پروجیکٹ جو ہم نے بنایا ہے، جس میں 6 زونز میں اس وقت جو ہے وہ کوئی کچی گلی نہیں رہے گی. کہیں ایسی گلی نہیں ہوگی جہاں سیوریج نہ ہو، کوئی ایسی گلی نہیں ہوگی جہاں اسٹریٹ لائٹ نہ ہو، کوئی ایسی گلی نہیں ہوگی جہاں PHA کے ساتھ بیوٹیفیکیشن نہ کی جائے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 6 زونز میں شروع ہو چکا ہے. 3 زونز میں جون کے بعد باری آنے والی ہے، جون سے پہلے اس کو ختم ہونا ہے. اور بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. میرے اپنا علاقہ ہے شادرہ، اور شادرہ میں ان 75 سالوں میں پہلی دفعہ سیوریج ڈل رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہے وہاں پر. جو مجھے یاد ہے کہ کیمپین کے دوران مجھے جو ہے وہ عورتوں نے رو کے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اس کا کچھ کرائے، ہمارے گھروں میں رشتے نہیں آتے بچیوں کو دیکھنے کے لیے لوگ، بیکاز اتنا وہ سیوریج نہیں ہے تو ظاہر ہے وہاں حالات کیا ہوتے ہوں گے. تو الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ کا بہت شکریہ سب لوگ ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ جو مین پرابلمز ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف لاہور نہیں، پنجاب کے اندر بھی 18 بڑے سٹیز جو ہیں
اس کا پروگرام چیف منسٹر صاحبہ نے طلب کر لیا ہوا ہے. اس کے اندر بھی یہی پروگرام ایسے ہی ہوگا. پوری سیوریج آپ نے وہ دیکھا نا کہ وہ چوک ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں, وہ باقی شہروں کے اندر بھی وہ گھروں میں پانی, تو وہ تمام کو اس پلاننگ کے ساتھ سی ایم نے کہا ہے بنا کے لانے کے لیے. تو انشاءاللہ اگلے سال میں وہ جو 18 شہروں کے اندر اسی طرح کا ماسٹر پلان بن کے جو وہ ہوگا انشاءاللہ. پنجاب کسی اور طرح کا پنجاب لگے گا آپ کو چیف منسٹر کے ٹینور کے بعد. یہاں پر میں تجاوزات پر بھی بات کرنا چاہوں گا. جس طرح سے آپریشن کیا تجاوزات پہ, مطلب سیاسی اور عوامی حکومت سے لوگ نہیں توجہ کرتے, لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں. نہیں, انہوں نے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کے گھر توڑوائے ہیں, ان کی دکانیں توڑوائی ہیں, ان کے ڈیرے توڑوائے ہیں. انہوں نے بہت آیا, ان کے اوپر بھی پریشر بہت آیا, بٹ بہت اسٹرانگ نفس کی مالک ہیں وہ. انہوں نے جو فیصلہ کر لیا نا کہ یہ عوام کا فائدہ اس میں ہے کہ راجہ بازار کھلا ہوگا پنڈی کا, تو آج راجہ بازار میں اور آکسفورڈ اسٹریٹ میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا. اتنی خوبصورت راجہ بازار کی وہ سڑکیں بن گئی ہیں جہاں پر کوئی سوچتا نہیں تھا جانے سے کہ یہاں پہ جا کے ہم پھنس جائیں گے اور گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ سڑک ٹریفک میں رہنا پڑے گا. تو یہ اکراس دا بورڈ ہوا ہے. انہوں نے پولیٹیکل پریشر برداشت کیا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پبلک ایٹ لارج بہت خوش ہیں. انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا چیف منسٹر کی اس اینٹی انکروچمنٹ جو ہے. خاتون وزیر اعلیٰ ہیں اور پہلی انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے. ویسے کئی معاملات میں کئی جگہوں پر خواتین زیادہ مردوں سے زیادہ اچھا پرفارم کر جاتی ہیں, یہ ہم نے دیکھا. مجھے لگتا ہے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا دور بھی ہم نے دیکھا ہے. نہیں, شہباز صاحب نے بھی بہت کام کیا ہے, لیکن مریم نواز شریف کی جو سپیڈ جس طرح عورتیں مجھے لگتا ہے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, زیادہ وہ ڈی فوکس نہیں ہوتی مردوں کی طرح. ہاں, ڈی فوکس نہیں ہوتی, اور میری چیف منسٹر تو بالکل نہیں ہوتی. یعنی ایک ہوتا نا کہ آپ ان کو پاگل نہیں بنا سکتے, وہ فلی پریپیئرڈ بیٹھتی ہیں میٹنگ کے اندر. ان کے پاس پچھلی میٹنگ کا جو ہے وہ منٹس بھی رکھے ہوتے ہیں ساتھ, اور اس کے اوپر وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں فلانے کو یہ ٹاسکنگ کرتی ہیں, فلانے کا یہ ٹاسک ہے, فلانے کا یہ ٹاسک ہے, اس پہ مجھے آپ نے رپورٹ کرنا ہے اتنے دنوں کے اندر. ان دنوں کے بعد پھر وہ میٹنگ ہوگی, پھر وہ پوچھیں گی کہ آپ کو یہ ٹاسک دیا تھا کہاں تک پہنچا, آپ کو یہ ٹاسک. اس طرح کام ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو نہیں کرتا اس کی پھر جواب طلبی ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. وہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھتی ہیں میٹنگ کے اندر. ان کے پاس جو اپنا آئی بی ہے, اسپیشل برانچ ہے, اس کی رپورٹیں بھی رکھی ہوتی ہیں انہوں نے سامنے. ہسپتال فلانے کے اندر جو ہے وہ دوائی نہیں ملی, فلانا جو ہے وہاں پہ پی این جو ہے وہ رشوت لے رہا تھا تیمارداروں سے, تو وہ فل فلیج ایک پلاننگ کے ساتھ بیٹھتی ہیں. یہاں پر ہم نے دیکھا میو ہسپتال کا وزٹ, جناح ہسپتال کا وزٹ, ایم ایس معطل ہوئے. کیا ایم ایس کو معطل کر دینا ہی کافی ہے؟ شروع ہے, صرف کافی نہیں ہے, شروع ہے, کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ اگر ان کے پاس ان کو دوائیوں کے لیے اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے, اگر ان کے اسٹاک میں ادویات موجود ہیں تو ان کو وہ دینی چاہیے. ان کو ٹائملی اپنے ہسپتالوں میں آنا چاہیے. ان کو ڈائریکٹلی ہسپتال کے اندر گھومنا پھرنا چاہیے, مریضوں سے رابطہ کرنا چاہیے, تیمارداروں سے پوچھنا چاہیے. ان کو کوئی پرابلم جو ہے وہ ایڈریس کرنا چیف منسٹر کا کام نہیں ہے, وہ ان کا کام ہے. لیکن جب وہ نہیں کرتے ہیں تو اس گیپ کو جو ہے وہ فل کرنے کے لیے چیف منسٹر کو خود آنا پڑتا ہے. اور وہ دوسرا جو سب سے زیادہ پلس پوائنٹ میں سمجھتی ہوں چیف منسٹر کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سرکاری جو رپورٹیں ہوتی ہیں نا اس پہ بلیو نہیں کرتے. سرکاری رپورٹوں میں سب اچھا ہوتا ہے, آپ کو پتا, سب ٹھیک ہے, دودھ شہد کنارے بہ رہی ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اس کو بلیو نہیں کرتی, وہ گراؤنڈ پہ جا کر خود ریالٹی دیکھنے پہ بلیو کرتی ہیں, اور اسی لیے ان کو مسائل کا ادراک بھی زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر ہم پروگرام اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے, آگے بڑی عید بھی آ رہی ہے, ستھرا پنجاب پروگرام اور صاف ستھرا کرنے کے حوالے سے, اور اس کوڑے کو کسی سائڈ پہ کرنے کے لیے کیا پروگرام ہے, آئندہ کیا ہوگا, کس طرح سے لاہور کی صفائی کے ساتھ ساتھ باقی شہروں کی صفائی کے حوالے سے کیا کہیں گے, یہ بھی ذرا. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ آپ نے بی بی سی کی رپورٹ دیکھی ہوگی کچھ دن پہلے, جو محمود بوٹی جس کے ارد گرد سے آپ گزر نہیں سکتے تھے, مطلب کلومیٹر پہلے آپ کو بدبو آنے شروع ہو جاتی تھی کہ کچھ یہاں بدبو کا وہ ہو رہا ہے. وہ لینڈ فل سائٹ تھی جو بہت بری طرح سے وہ تھی, وہ وہاں پر باقاعدہ وہ لینڈ فل سائٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اس کو اب باقاعدہ جو چائنا کے اندر بھی وہ ہم نے جو وہ دیکھا تھا چیف منسٹر صاحبہ نے, کوڑے کو استعمال کرنے کی ٹیکنالوجی جس کے ساتھ بایو گیس بن سکتی ہے, جس کے ساتھ مختلف چیزیں بن سکتی ہیں. ایون کوڑے سے فرنیچر بنایا ہوا ہے انہوں نے چائنیز نے. تو نئی لینڈ فل سائٹس, اس کو دوبارہ رینیوبل انرجی کی طرف لے کے جانا, یہ تمام جو ہے یہ ہمارے اگلے آنے والے سال کا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ. اور اس کوڑے کو جو ہے وہ کارآمد طریقے سے استعمال کریں گے.
اور اسی لیے آپ کو نئی جو ہے وہ اب جگہوں کے اوپر اس طرح سے وہ کوڑے پڑے ہوئے اور وہ اوپنلی آپ کو وہ زمین کے اندر جو ہوں وہ ہوں گے، اس کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا جو ہے وہ میکنزم ڈیولپ کیا جائے گا۔ عید کا موقع ہے، صحافیوں کو بھی اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت کچھ چل رہا ہے، کوئی خوشخبری صحافیوں کے لیے بھی جی ہے؟ بالکل ہے، اور جو بس آخری مراحل پہ ہے، ہمیں چیف منسٹر صاحبہ نے ویسے تو وربل دے دی تھی کنسنٹ کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ سے پیسے لیے جائیں پلاٹس کے، لیکن اب وہ پلاٹس جو ہیں فری آف کاسٹ، چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ پیسے کیوں لینے ہیں صحافیوں بیچاروں کے پاس، پہلے کون سی اتنی تنخواہیں ہوتی ہیں کہ ان سے پیسے لینے ہیں، ان سے صرف ڈیولپمنٹ چارجز لیں جو ظاہر ہے ضروری ہیں، پلاٹس جو ہیں فری آف کاسٹ ان کو دے دیے جائیں گے، تو وہ کیبنٹ جو ہے اس کو اپروو کر رہی ہے اور اپروو کرتے ہی صحافتی انشاءاللہ۔ کمیونٹی کی طرف سے اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن آپ کے بہت سارے صحافی ہیں ویسے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو صحافی ہیں، اور شاید ان کو ڈالر بھی آتے ہیں باہر سے بہت سارے، اور ان کو شاید گھر کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو آپ کے گھروں پہ بڑا اعتراض ہے، آپ کے اپنے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ وہ کہیں یوٹیوبر اور اس طرح سے لوگ ہیں۔ عید کا موقع، عید کے موقع پر آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی، اور عید کس طرح سے منانی چاہیے، کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے؟ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں ہمیشہ، اور چھوٹی عید میٹھی عید جو ہے وہ تبھی میٹھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کر لیں، اپنے جو ہے وہ عید کا دن صرف اپنے لیے نہ ہو، عید کے دن میں کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کو اپنے ارد گرد سے شامل کر لیں۔ چھوٹی سی چیز ہے کہ اپنے گلی محلے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت متوسط فیملی رہتی ہے جس نے آج کے دن بھی شاید روٹین میں کھانا بنایا ہوگا، اگر آپ اپنے گھر کا بنا ہوا کھانا کا ایک پلیٹ آپ ان کے گھر بھیج دیں تو اس سے بڑی عید کی خوشی جو ہے نہ ان کی کمی ہوگی، نہ آپ کو جو ہے وہ اس کی کمی محسوس ہوگی، یہ اتنی بڑی خوشی ہوگی کہ آپ بلیو نہیں کر سکتے۔ بہت خوبصورت بات کی اور بہت خوبصورت بات پر اختتام ہے کہ عید کی اس خوشیوں میں آپ اکیلے عید منائیں گے تو عید شاید اس طرح سے اتنی میٹھی نہیں لگے گی، لیکن جب آپ کسی کمزور، کسی غریب شخص کے ساتھ اس کے ساتھ عید منائیں گے اور اپنے کھانا اس کے ساتھ بھی جب شیئر کریں گے، اپنا ساتھ اس کو بھی عید کی خوشیوں میں ملا لیں گے، تو وہ عید کی خوشیاں جو ہیں وہ دوبالا ہو جائیں گی، اور وہ دلی سکون ہوگا۔ یہ بات جو سنتے کہتے ہوئے اور آپ کو بھی سنتے ہوئے یہ تسکین مل رہی ہوگی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ عمل آپ کریں گے تو اس سے زیادہ آپ کو اس کا اظہار جو ہے وہ خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے میزبان کو، اور ایک دفعہ پھر میری جانب سے، میڈم عظمہ کی جانب سے، پنجاب مبارک۔ حکومت اور کیپٹل ٹی وی کی جانب سے آپ کو ڈھیروں عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ نے کے بعد۔